5ਵੀं رات ہوئی تو شہرزاد کی بہن نے کہا کہ اے بہن تو اپنی کہانی کہہ ڈال۔ اس نے کہا اے بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یونان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا اس حکیم کی وجہ سے تیرے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں اور پھر پچھتاؤں جس طرح کہ سندباد بادشاہ اپنے باز کو مار کر پچھتایا تھا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں کہ یہ کیا قصہ ہے؟ بادشاہ نے کہا فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جس کا نام سندباد تھا، اسے شکار کا بڑا شوق تھا۔ اس نے ایک باز پال رکھا تھا اور وہ دن رات اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ہر وقت اسے اپنے ہاتھ پر بٹھائے رکھتا، جب بھی شکار کے لیے جاتا تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ سندباد نے اس کے لیے ایک سونے کا کٹورا بنوا رکھا تھا جو اس کی گردن میں لٹکا رہتا تھا، جس میں وہ پانی پیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے وزیر نے عرض کی کہ آج کل شکار کا اچھا موسم ہے۔ بادشاہ نے کوچ کا حکم دیا اور باز کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک وادی میں پہنچ کر شکار کے لیے گھیرا ڈالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھیرے کے اندر ایک ہرنی آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا جس کسی کے سر کے اوپر سے یہ ہرنی کود کر نکل گئی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا کہ اتنے میں ہرنی بادشاہ کی قیامگاہ کے پاس آئی اور پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اگلے پاؤں سینے پر باندھ لیے، گویا وہ بادشاہ کے آگے زمین کو بوسہ دینا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے ہرنی کی خاطر اپنا سر جھکایا تو وہ اس کے سر کے اوپر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ سندباد نے دیکھا کہ اس کے سپاہی اس کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے وزیر سے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے عرض کی کہ آپ کا حکم تھا جس کے سر کے اوپر سے ہرنی کود کر نکل جائے گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بادشاہ نے کہا مجھے میرے سر کی قسم، میں اس کا پیچھا کروں گا اور اسے لا کر چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہرنی کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک پہاڑی تک جا پہنچا، جہاں ہرنی ایک کھڈے کے اوپر سے کود کر نکل گئی۔ بادشاہ نے باز کو اس کے پیچھے چھوڑا۔ اس نے پنجے مار مار کر ہرنی کو اندھا اور پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے گرز کھینچ کر اس پر وار کیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگی۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور اسے ذبح کیا اور اسے اپنے گھوڑے کی کاٹھی سے لٹکا لیا۔ جنگل بیابان تھا جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ بادشاہ کو پیاس لگی اور گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر چکر لگایا تو دیکھا ایک درخت سے پانی مکھن کی طرح ٹپک رہا ہے۔ بادشاہ نے باز کی گردن سے کٹورا اتارا اور اس میں وہی پانی بھر کر اپنے سامنے رکھا۔ باز نے پر مار کر کٹورا الٹ دیا۔ پھر اس نے دوسری بار کٹورا لیا اور اس میں ان قطروں کو ٹپکنے دیا، یہاں تک کہ وہ پھر بھر گیا۔ سندباد نے خیال کیا کہ باز پیاسا ہوگا، اس لیے وہ پانی اس کے سامنے رکھ دیا۔ باز نے پھر پر مارا اور کٹورے کو الٹ دیا۔ بادشاہ کو باز پر غصہ آیا۔ وہ پھر اٹھا اور پانی بھر کر گھوڑے کے آگے بڑھا دیا۔ باز نے پھر پر مارا اور پانی گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا اے منحوس چڑیا، خدا تجھے سمجھے، نہ تو نے مجھے پانی پینے دیا، نہ گھوڑے کو اور نہ خود پیا۔ یہ کہہ کر اس نے باز پر تلوار کا وار کیا اور اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ باز نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا، گویا یہ اشارہ کیا کہ دیکھ اوپر کیا ہے۔ بادشاہ نے نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کے اوپر کالے سانپ کے بچے ہیں اور یہ پانی انہی کا زہر ہے۔ سندباد باز کے بازو کٹنے پر بہت پچھتایا اور اٹھ کھڑا ہوا، ہرنی کو لے کر چل دیا۔ خیمہ گاہ پہنچ کر اس نے ہرنی اپنے باورچی کو دی کہ اسے لے جائے اور تل لائے۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور باز اس کے ہاتھ پر۔ باز نے ایک ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ بادشاہ رنج اور افسوس کے مارے چلانے لگا، ہائے، جس باز نے میری جان بچائی، میں نے اسے خود ہی مار ڈالا۔ یہ ہے سندباد بادشاہ کی کہانی۔
جب وزیر نے یونان بادشاہ سے یہ سنا تو کہنے لگا، جہاں پناہ، جو اس نے کیا مجبوری کی وجہ سے کیا، میں نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ محض آپ کی محبت کی وجہ سے ہے، تاکہ آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو جائے۔ مجھے ڈر ہے اگر آپ نے لاپرواہی کی اور کوئی اقدام نہ اٹھایا تو آپ بھی کہیں ایسے ہی تباہ نہ ہو جائیں جس طرح وہ وزیر ہوا جس نے شہزادے کو بچانے اور اس کی حفاظت کرنے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور شہزادے کے ساتھ دغا بازی کی تھی۔ یونان بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ وزیر نے کہا، جہاں پناہ سنیے۔ ایک شہزادہ جس کو شکار کا بڑا شوق تھا، اس کے باپ نے اس کے شوق کی وجہ سے ایک وزیر کو اس کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا، تاکہ شہزادہ جب بھی شکار کے لیے جائے تو وزیر بھی اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ جائے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے نکلا اور وہ وزیر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں انہیں ایک بڑا جنگلی جانور دکھائی دیا۔ وزیر نے کہا، لیجئے حضور، شکار حاضر ہے، اسے ماریے۔ شہزادے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ وزیر کی نظروں سے غائب ہو گیا اور جانور شہزادے کی نظروں سے جنگل میں غائب ہو گیا، اور پھر کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے کے کنارے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی رو رہی ہے۔ شہزادے نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ہندوستان کے ایک راجا کی بیٹی ہوں۔ میں اس جنگل میں سفر کر رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی۔ بے ہوشی کی حالت میں اپنی سواری سے گر پڑی اور اب اکیلی اور پریشان پھر رہی ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کو اس پر ترس آیا اور اسے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور چل دیا۔ جب وہ ایک کھنڈر کے پاس پہنچے تو لڑکی نے کہا کہ اے آقا، میں اپنی حاجت رفع کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے اسے کھنڈر کے قریب اتار دیا۔ جب اسے وہاں کافی دیر ہو گئی تو شہزادہ سمجھا کہ بڑی سست ہے اور فوراً اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک چڑیل ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، اے بچوں، میں آج تمہارے لیے ایک موٹا تازہ نوجوان لائی ہوں۔ انہوں نے کہا، ماں ضرور لا، تاکہ ہم اسے اپنے پیٹ کے اندر چرنے بھیجیں۔ جب شہزادے نے ان کی باتیں سنی تو اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی اور اس کا جسم کپ کپانے لگا۔ وہ ڈرا اور الٹے پاؤں چپکے سے جلدی جلدی واپس آ گیا۔ اتنے میں چڑیل بھی باہر آئی اور دیکھا کہ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ اس نے شہزادے سے پوچھا، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ میرا ایک دشمن ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ چڑیل نے کہا کہ تو ایک شہزادہ ہے نا؟ اس نے کہا، ہاں۔ چڑیل نے کہا، تو اسے روپیہ پیسہ دے کر راضی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا، وہ روپے پیسے سے راضی نہیں ہوتا بلکہ جان مانگتا ہے۔ میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو خدا سے مدد مانگ کہ وہ تجھے دشمن کے شر سے بچا لے۔ شہزادے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا مانگنے لگا، خداوند جو پریشان حالوں کی دعا قبول کرتا ہے اور برائیوں کو دور کرتا ہے، اے میرے مولا، مجھے دشمن پر فتح دے اور اس سے میرا پیچھا چھڑا۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر شہزادے نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے سرپٹ دوڑاتا ہوا اس چڑیل کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ چڑیل اس کو آواز دیتی رہی کہ اے شہزادے، تو کدھر جا رہا ہے؟ لیکن شہزادہ نہ رکا اور اپنے محل میں پہنچ کر دم لیا۔ شہزادہ اپنے باپ کے پاس گیا اور وزیر کا سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً وزیر کو بلایا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ یونان بادشاہ کے وزیر نے کہا، جہاں پناہ،
اگر آپ بھی اس حکیم پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو بھی بری موت مارے گا۔ جسے آپ نے مقرب بنایا اور جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی، وہ آپ کو مارنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ جس طرح اس نے ایک دعا آپ کے ہاتھ میں دی اور اس سے آپ اچھے ہو گئے، آپ یقین کیجئے کہ اسی طرح وہ آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ یونان بادشاہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا، تو سچ کہتا ہے؟ ہاں، واقعی یہی ہونے والا ہے۔ اگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک چیز میرے ہاتھ میں دے کر مجھے اچھا کر دے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی چیز سنگھا کر مجھے مار ڈالے۔ یونان بادشاہ کچھ سوچتے ہوئے وزیر سے مخاطب ہوا، اے وزیر، اب کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا، اسے بلوائیے اور جب وہ آئے تو اس کا سر قلم کروا دیجئے۔ یونان بادشاہ نے کہا، تو صحیح کہتا ہے، مجھے بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس نے حکم دیا کہ حکیم کو فوراً حاضر کیا جائے۔ حکیم کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا ہے تو وہ خوشی خوشی آیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ خدا نے اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا ہے۔ جب حکیم بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے حکیم دوبان سے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا؟ حکیم نے کہا، پوشیدہ باتیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تجھے قتل کرنے اور تیری جان لینے کے لیے بلایا ہے۔ دوبان حکیم کو اس بات پر سخت اچنبھا ہوا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، کون سا ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا کہ آپ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ تو جاسوس ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تو مجھے قتل کر دے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے جلاد کو بلا کر کہا، اس دغا باز کی گردن اڑا دی جائے۔ حکیم نے کہا، مجھے مت ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجھے قتل نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب آپ پر نازل ہو۔ اے جن، اس نے بار بار وہی کہا جو میں نے تجھ سے کہا تھا جب تم مجھے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ یونان بادشاہ نے دوبان حکیم سے کہا، جب تک میں تجھے قتل نہ کر ڈالوں، اس وقت تک مجھے اپنی جان کی طرف سے اطمینان نہیں ہوگا۔ مجھے تو نے ایسی دوا دی کہ جس کو ہاتھ میں لیتے ہی میں اچھا ہو گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ تو کوئی دوا سنگھا کر مجھے مار ڈالے گا۔ حکیم نے کہا، جہاں پناہ، کیا میری نیکی کا بدلہ برائی ہے؟ بادشاہ نے کہا، سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ میں تجھے فوراً مار ڈالوں۔ جب حکیم کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو وہ رونے اور اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ اس نے ایک نااہل کے ساتھ بھلائی کی۔ جلاد آیا، اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنی تلوار نکالی اور بادشاہ سے اجازت چاہی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔